26 کو میں نے اوتھ لیا ہے, آج 9 دن ہوئے ہیں, اور ایک اچھا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے. میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی, میری سوچ تھی. اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنیٹی لگتی تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے, یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے, ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا, ان کا بھی مشن یہ تھا, اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے, اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے, اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں, کیونکہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے, گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے. تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈلیور کریں. تو اس کے لیے ایک بڑی ہیروئک یہ ٹاسک تھا, ہیروئک چیلنج تھا, اور اس کے لیے ہمیں اسی میگنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بھی بیٹھے ہیں, پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا, بہت پینس ٹیکنگلی کرنے والا کام تھا, اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں. لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی, نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی, اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے, مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسرسائز کی. اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے, جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں, جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے, جس کے اندر ہمارا PITB شامل ہے, جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں, جس میں انڈسٹریز ہے, یہ سب اس میں شامل ہیں, جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے, چیف سیکرٹری صاحب شامل ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں, بہت قلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا, افیکٹولی ڈیزائن کیا, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں, تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکج رکھا ہے. اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے تقریباً 6.5 ملین, بٹ 6.472 ٹو بی پریسائز. اور جو فیملیز, یہ فیملیز کا نمبر ہے 6.472, اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے, تو یہ 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دہلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس میں بہت مشکلات تھیں, کچھ گورننس کے اسٹرکچر میں مشکلات ہیں, جو سسٹمز کئی انفارچونیٹلی ہیں نہیں. جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پہنچائیں تو سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ کون غریب پورے پنجاب کے پاس. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے BISP کا جو ڈیٹا ہے, اور جو اب نادرا کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک ایکسرسائز کی تھی پچھلے رمضان میں, جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا. تو نادرا نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ رجسٹر کیے,
اور ان کو پھر فلٹر کیا, ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا. تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, جو کہ ایک سیریس فلا ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے, گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکج دینا ہے, گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر کو کوئی ریلیف دینی ہے, تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. تو یہ ایک سیریس فلا ہے, جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح برج کیا ہے کہ BISP کو اور نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کلب کر دیا ہے. اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں, اور صرف اس کی جو ڈیجیٹل سکیننگ اور سفٹنگ نہیں ہوئی, آن گراؤنڈ بھی اس کو ڈسٹرکٹس پہ جب وہ ڈیٹا ڈیوائیڈ ہوا, کیونکہ یہ 3.25 کروڑ لوگ تھے, تو 3.25 کروڑ کا جو ڈسٹرکٹ وائز ان کا ڈویژن وائز, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ وائز جو ان کے حصے میں, ڈسٹرکٹس کے حصے میں بینیفیشریز آئے, اس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈور ناکنگ کے ذریعے ویریفائی کیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے ڈالی. اس میں ڈور ناکنگ ہوئی, ہر ایڈریس کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اس سے جو انفارمیشن ہے وہ لی گئی, اور یہ انشور کیا گیا کہ جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ بینیفیشری کیا اسی ایڈریس پہ رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کی. اس کے لیے انہوں نے ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملٹیپل ٹیمز لیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے, جنہوں نے گھر گھر جا کے اس ڈیٹا کو ویریفائی کیا. تو اب ہمارے پاس بہت بڑی تعداد تک, ہم ویسے ابو اینڈ بیونڈ اور ایکسپیکٹیشنز, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا اس طرح سے یہ لوگ آن گراؤنڈ جا کے فزیکلی اس کو ویریفائی کریں گے. تو ڈیٹا کمپرومائزڈ ہے, اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں, اس میں کچھ گیپس بھی ہیں, لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس صرف یہی ڈیٹا اویلیبل ہے. تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں ہم ایک پورے 12.5 کروڑ عوام کا سروے کریں گے. اس میں جو ایگزیکٹ تعداد ہے, جو کس کیٹیگری میں کون فال کرتا ہے, کس کی 60,000 سے زائد انکم ہے, کس کی کم ہے, کسی کی 30,000 سے کم انکم ہے, وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے, تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے, گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچنا چاہتی ہے, تو گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ 12.5 کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اور یہ صرف میرے لیے ایکسرسائز نہیں ہے, یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لیے, جو چیف منسٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک یہ ڈیٹا, آبویسلی کہ یہ اس کی نیچر ایولیوشنری ہوگی, یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا, یہ بدلتا رہے گا, لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا, جو بیسک آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا, اس کے اندر جو ایڈیشنز اور ڈیلیشنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں, چیف منسٹرز ہیں, ان کو جب وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ریلیف کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں, اور کسی غریب اور مستحق فرد تک وہ پہنچنا چاہیں تو وہ پہنچے, اور ان کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پورا اویلیبل ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کمپوننٹس تھے, ڈیٹا سفٹنگ, وہ گھر گھر جا کے ہم نے ویریفائی کیا. اس کے بعد پروکیورمنٹ کا مرحلہ آیا. پروکیورمنٹ ہے, میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر سیمپلنگ ہے, کوالٹی ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں, پھر ڈیلیوری میکنزم ہے, پھر اس کی مانیٹرنگ ہے, اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کی. تو پروکیورمنٹ ہم کو کیونکہ بلک پروکیورمنٹ کرنی پڑی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ڈسٹرکٹس نے بہت کم فرق کے ساتھ, تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے, لیکن ایک ہیمپر کی جو کاسٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ اس میں, کیونکہ ڈسٹرکٹس ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے, ڈسٹنسز کے حساب سے ہم نے جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کی ہیں. تو ڈسٹنس لاہور میں ڈسٹنسز ڈفرینٹ ہوں گے. ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں دور دراز, کیونکہ یہ علاقے اس میں شامل ہیں, تو اس میں ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں ویریشن ہوگی, تو لیکن وہ بہت کم ہے. تو بیسکلی یہ پروکیورمنٹ ساری ہو چکی ہے, پیکنگ ہو رہی ہے اس وقت, بلکہ ڈیلیوری بھی ہم نے جو ایک اس کا پائلٹ رن ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور تقریباً وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کتنی ہم نے ڈیلیوری کر لی. میرے خیال ہے 80,000 کے قریب ہم ڈیلیوری کر چکے ہیں. یہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسکرینز پہ, تو یہ آپ کا لائیو ڈیش بورڈ چل رہا ہے. اس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ ٹوڈیز ڈسٹریبیوشنز کتنی ہوئی ہیں, 23,897.
اور یہ ابھی پائلٹ رن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جو بھی مشکلات، کیونکہ اپنی نوعیت کی یہ پہلی ایکسرسائز ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں کون سے ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے، کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز آئیں گی جن کو ہم نے آئرن آؤٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ وقت سے پہلے لانچ کیا، اس کا ہم نے ایک پائلٹ رن کیا. ٹوٹل ڈسٹریبیوشنز آپ دیکھیں، ابھی جب میں اندر تھی تو ڈسٹریبیوشنز کو 86,000 تک تھی. اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں 96,331 ڈسٹریبیوشنز ہو چکی ہیں. اور یہ کنٹینیوسلی ایز یو سی اٹ، یہ چینج ہوتا رہے گا. یہ ڈائنامک ہے، جیسے اس کے اندر انٹریز ہو رہی ہیں یہ چینج ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن فیملیز کو میں نے آپ کو بتا دیا، فیملیز کا جن سٹیزنز کو ہم نے سرو کیا، جو انڈیویجولز اس میں شامل ہیں، وہ دیکھیں 5,15,053 وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو یہ اس طرح سے اس کی ہم نے وہ کی ہے، اس کے اوپر ہم لائیو ڈیش بورڈ میں بعد میں آتی ہوں. لیکن سیمپلنگ، کوالٹی کنٹرول، اب آپ کسی نادار کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بھی مارکیٹ سے آپ کو سستے داموں اویلیبل ہے آپ وہ پیک کریں اور لوگوں کے گھر میں. نادار کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بھی مارکیٹ سے آپ کو سستے داموں اویلیبل ہے آپ وہ پیک کریں اور لوگوں کے گھر میں دے دیں. تو ہم نے اس کا کوالٹی انشور کی ہے. ایک ہیمپر کے اندر 10 کلو آٹا ہے، 2 کلو چینی ہے، 2 کلو گھی ہے، 2 کلو چاول ہے، 2 کلو بیسن ہے. تو ہم نے یہ ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 گھی ہم نے فار ایگزامپل میں نے ان کو کہا تھا کہ جو کوالٹی کا گھی ہے ٹاپ کوالٹی ٹیئر 1 اور ٹیئر 2، میں اب ان برانڈز کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی، لیکن وہ برانڈز ہم نے لسٹ کیے. اور ٹیئر 3 کا ہم نے کوئی گھی اس میں شامل نہیں کیا. تو ہم نے ایک بیسٹ کوالٹی گھی دیا ہے، بیسٹ کوالٹی آٹا دیا ہے، بیسٹ کوالٹی چاول دیا ہے، بیسٹ کوالٹی چینی دی اور بیسٹ کوالٹی بیسن بھی رکھا ہے ہم نے. تو اس کا جو ایک کیٹیگری ہے، اس میں ہم نے بی کیٹیگری یا سی کیٹیگری نہیں ڈالا. اور کوالٹی ایڈمنسٹریشنز ہیں، اور دوسرا پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے. ان کو ہم نے آٹے کی ملوں پہ بٹھایا ہے، جو وہاں پر پیکنگ ہو رہی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں. گھی جب سورس ہو رہا ہے تو وہ ملز پہ بیٹھے ہیں، وہ کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح باقی آئٹمس کی بھی کوالٹی ہم نے دیکھی ہے، کنٹرول کی ہے. اور جو سیمپلز پاس ہوئے صرف وہ الاؤ ہوئے ہیں، باقی الاؤڈ نہیں تھے، وہ ہم نے نکال دیے. ریگرس سیمپلنگ ہوئی ہے اس کی، اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے سیمپلز کو اپروو بھی کیا ہے، بہت سارے سیمپلز کو ریجیکٹ بھی کیا ہے. 4 ملز کو ہم نے سیل بھی کیا ہے جو لو کوالٹی پروڈکٹ دے رہے تھے ہمیں. تو جو فیلڈ سیمپلز ہیں ان کو میں نے بین کر دیا ہے، اور 4 ملز کو ہم نے سیل بھی کیا ہے. یہ آپ، اور اس کے علاوہ بھی میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو کہا ہے کہ جب پیکنگ ہو رہی ہو تو چیک کریں، رینڈم چیکنگ کریں. ایک ایک تھیلے کو کھول کر دیکھیں، کہ جتنا کھول سکتے ہیں رینڈملی اس کو دیکھیں کہ آئٹمس پورے ہیں، کوالٹی کیا ہے. تو کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ ہم نے ہر لیول پہ امپلیمنٹ کیا. اسی طرح پھر ڈیلیوری میکنزم، یہ بھی اپنے طرح کی ایک اپنی نوعیت کی پہلی ایکسرسائز ہے. کبھی ہوم ڈیلیوری گورنمنٹ نے نہیں کی، غریب کے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، تو یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے. میں نے اس ڈیلیوری میکنزم کو پی آئی ٹی بی، فیصل یہاں پر بیٹھے ہیں، پی آئی ٹی بی ہیڈ کا ہے جی فیصل نے بہت اس میں، پی آئی ٹی بی نے، فیصل نے ہیلپ کیا، اپنی بہت اچھی کنٹریبیوشن انہوں نے دی ہے. تو ڈیلیوری میکنزم کو فرسٹ ایور ٹائم ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا. تو یہ پورے کا پورا میکنزم جو ڈیلیوری کا ہے وہ ڈیجیٹائز ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. پی آئی ٹی بی نے اس کے لیے ایک اسپیشل اینڈرائڈ ایپ بنائی ہے، اور وہ ایپ جو ہے وہ ڈیلیوری ٹیمز کے لیے ہے، جو گورنمنٹ کی ڈیلیوری ٹیمز ہیں جن کو ترتیب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے دیا ہے، جس میں ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ شامل ہیں. وہ ڈیلیوری ٹیمز ہیں، اپنے اپنے بینیفیشریز کی تعداد کے حساب سے وہ ڈیلیوری ٹیمز جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، یو سی وائز، محلہ وائز. اور وہ ان ڈیلیوری ٹیمز کے ساتھ، کیونکہ ایک انٹوورڈ انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایک ٹرک جا رہا ہے یا کوئی ایک جا رہا ہے کیریج جس کے اندر یہ ہیمپرز ہیں، تو اس کو کسی بھی ایسے ایک ناخوشگوار واقعہ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں پولیس کو کے ساتھ اس کو مین کیا ہے، سیکیورٹی دی ہے پوری اس کو. اور اس کے بعد یہ پی آئی ٹی بی کی جو اینڈرائڈ ایپ ہے،
یہ ڈلیوری ٹیمز کے لیے بنائی ہے جب وہ ایک ڈلیوری لے کر ایڈریس کے مطابق کسی ایڈریس پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کا CNIC جو ہے شناختی کارڈ ہے اس کو اسکین کریں گے. وہ ہم ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. ID کارڈ جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ID کارڈ اس کا اسکین ہوا. نیکسٹ پھر اس کو QR کوڈ جو ہے وہ اس کا ساتھ آ رہا ہے. ID کارڈ اس کا اسکین ہوا. نیکسٹ پھر اس کو QR کوڈ جو ہے وہ اس کا اسکین ہوگا. اب دیکھیں 6.5 ملین ہیمپرز ہیں, 6.5 ملین QR کوڈز ہیں. ہر ہیمپر کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے. پھر وہ آپ کا QR کوڈ کو وہ اسکین کرے گا اور اس اسکین میں آپ کو ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا ID کارڈ کے اسکین سے, QR کوڈ کے اسکین سے, کہ کس لوکیشن پہ وہ ہیمپر ڈلیور ہوا, کس کو ڈلیور ہوا, کس ڈیٹ پہ ڈلیور ہوا, کس ٹائم پہ ڈلیور ہوا. اور اس کے ساتھ یہ اسٹیمپ ہو جائے گا اس کے اوپر. اس کے ساتھ پکچر آف دا ریسیور ہم نے لی ہے. وہ جو ہے ہم اس کو خفیہ رکھیں گے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو چیز ہے, عوام کا ڈیٹا ہے. پکچر ہم نے لی ہے تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ رہے اور ڈپلیکیشن نہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ان کا حق ملے. تو یہ لائیو ڈیٹا ان کے پاس. اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اب اتنی ڈلیوری ہو گئی ہے, اب اتنے نمبر اتنے ہزار ہیمپر ہم نے ڈلیور کر دیا, وہ اسی سسٹم کے تحت ہے. ایک دفعہ فیصل آپ اس کو دوبارہ دکھا دیں ان کو. یہ جو ڈلیوری میکنزم ہے اس کو دوبارہ دکھا دیں. جی اس کو QR اس کا اسکین کرتے ہیں, ID کارڈ اس میں 2D بارکوڈ ہوتا ہے یا QR کوڈ ہوتا ہے, اس کو اسکین کرتے ہیں, آٹومیٹکلی سسٹم بتاتا ہے کہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. اس کا فیملی یا کوئی بندہ جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی ریسیو کر سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جس طرح میڈم نے بتایا کہ آپ کے ہر ایک پرٹیکولر بیگ کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. وہ QR کوڈ کو اسکین کیا جاتا ہے تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلے گا کہ کون سا QR کوڈ مسنگ ہے, تاکہ ہم ہر بیگ کو ٹریک کریں گے, ہر بیگ پہ یونیک QR کوڈ ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے پروف کے لیے ساتھ ایک پکچر بھی کھینچ رہے ہیں تاکہ ہمیں تاکہ پروف ہے. اس پورے ایکسرسائز میں پیچھے بیک اینڈ میں ہمارے پاس اس کا لیگ لاگ سیو ہوتا ہے, ہمارے پاس اس کی ڈیٹ ٹائم کے ساتھ سیو ہوتا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کس بندے نے کس ٹائم پر کتنے بجے کتنے منٹ کے اوپر کس جگہ پر اس کو ڈلیور کیا ہے. کل کوئی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں آئے گا تو ہمیں وی کین ایون کیچ ہولڈ دیٹ انڈیویجول. اور اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں میڈم خود اس کو سپروائز کریں جو بھی ڈلیوری ہو رہی ہے. اس کا ڈیش بورڈ میرے آئی پیڈ پہ لائیو ہے, میں دیکھ سکتی ہوں. یہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کو میں کلک کر کے بھی دیکھ سکتی ہوں. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ ذرا گجرانوالا کھولیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. گجرانوالا کھولیں. یہ گجرانوالا جب کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایگزیکٹ پکچر آ رہی ہے کہ اس وقت کہاں ہیمپرز ڈلیور ہو رہے ہیں, کس کو ڈلیور ہو رہے ہیں, کتنے ہو گئے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر لائیو آ رہا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر. ڈویژن کو کلک کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹس آتی ہیں, اس کی ڈسٹرکٹ کو کلک کرتے ہیں, اس کی تحصیل آتی ہے, تحصیل کو کلک کرتے ہیں تو اس کی جو فردر ویریفیکیشن ڈیٹیل میں جو لوگ اسائنڈ ہیں وہ آتے ہیں. کسی بھی بندے کو اسائن کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ اس نے بندے کی کیا ڈیٹیل ہے, اس نے کتنے پیکٹس ڈلیور کیا, اس کا ایوریج ڈلیوری ٹائم کیا ہے اس کا. اور اس کے بعد وہ کسی بھی کلک کریں گے تو اس میں جتنے لوگوں کو ڈکلیئر اس نے ڈلیور کیا ہوگا وہ سارے کے سارے لائن لسٹنگ آ رہی ہوگی. جس کو بھی کلک کریں گے اس کی پکچر بھی آتی ہے, اس کا لیگ لاگ بھی آتا ہے, اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اور اس طرح یہ پورا GIS پہ یہ پلاٹڈ ہے کہ کس کس ایریا میں اس کا کیا روٹ بن رہا ہے, کس جگہ پر جا کے وہ کرے. تو پورا یہ پراپرلی ٹریک ہے ٹیکنالوجی کے تھرو, جو کہ میڈم اس کو سپروائز کری ہے. ہمارے پاس ہر بندے کی جس کو ابھی تک جو 95,000 ڈلیوری ہوئی ہیں اس میں ہر بندے کی تصویر, ہر بندے کا لیگ لاگ, ہر بندے کو جو ہمیں پروف ہمارے پاس موجود ہے, جو ID کارڈ اسکین ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے. وہ QR کوڈ جو پہلے دیا ہوا تھا وہی QR کوڈ بیک پہ اسکین ہوا جو ضلع کا, کیونکہ ہر ضلع کی تحصیل کا اسپیسیفک QR کوڈ ہے جو ہم نے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے. اور اس طرح سے ہاٹ اسپاٹس بن رہے ہیں ڈفرینٹ ایریا میں جہاں جہاں پہ ڈلیوری ہوتی جا رہی ہے گریجولی, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کہ پھر گریجولی ختم ہونے پہ پورا پنجاب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو فیصل, تھینک یو PITV. انہوں نے بہت میرے ہیلپ کیا اور ڈیجیٹلی ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے, ورنہ یہ بہت ایک مشکل کام تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جتنے ہیمپرز ہیں 6.5 ملین, یہ پوری طرح ہمارے پاس ان کا بائی دی اینڈ آف دس ایکسرسائز, ایٹ دی اینڈ آف دس ایکسرسائز ہمارے پاس پورا ڈیجیٹل ایویڈنس ہوگا ہر چیز کا.
اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ٹیئر رکھا ہے جس میں ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے, کوالٹی انشور کرنے کے لیے میں نے جو ہمارا اربن یونٹ ہے اور اسپیشل برانچ ہے ان کے تھرو ہم ایک اور جو لیئر ہے, ایک ٹیئر ہے مانیٹرنگ کا, وہ میں نے رکھا ہے. اور وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ کوالٹی لوگوں کو, جو آپ کا جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جا کے ان سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیمپر ہے اس میں کوئی آئٹم کم تو نہیں تھا, کوالٹی ٹھیک تھی, کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے, کسی نے آپ سے کوئی جو آئٹم نمبرز ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی, ملا کہ نہیں ملا, یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سب کا ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے ایک سی ایم ہیلپ لائن, سی ایم مریم نواز ہیلپ لائن ہے 080002345, جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو. ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو, اور 72 آورز کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان پیکیج کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 080002345 پہ کال کریں, اور اگر آپ کو رمضان پیکیج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے, کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہیں اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں, اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے, فار ایگزامپل رمضان آتا ہے, تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے, ہائکس ہوتی ہیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فنومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں, اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں, 236 اریسٹس ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا, لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے, لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں, مینجمنٹ کر سکیں, وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہوڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بھی جو ہوڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی, کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں, جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہوڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے
اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہورڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو سٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو سٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو, ریڈ ہو اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہورڈر نہ ہو. تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. ان آئیڈینٹیفائڈ اسٹوریج پلیسز وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہوڈنگ. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. باری باری ایسے نہیں, تو آپ کو معلومات میں انہیں منصوبوں میں پھر ان کو رنگا دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے. اب صرف اس کے ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا, کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے, جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے, پنجاب کی عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے, میرا وہ نبھانا تردید اس کی جو تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. تنقید کرنے والوں کا کام تنقید, ہاں جائز تنقید میں سنوں گی, اس سے میں سیکھوں گی اور بلکہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں, لکوناز ہیں, ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, ان کا کام خدمت سے روکنا ہے, ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے, ان کا کام پولرائزیشن ہے, ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جان و مال, عوام کی جو تکلیف ہے, عوام کے جو راستے ہیں, سڑکیں ہیں, ان کے جو استعمال کی چیزیں, ان کی جو پراپرٹی ہے, پبلک پرائیویٹ پراپرٹی, اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. السلام علیکم میڈم. آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں, اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی, اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی, اسکولوں کے دورے کیے, اسپتالوں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو, حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی جماعت کے وہ رہا ہوئے. ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ نے پابندی لگائی, یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں, یہ ہو. اب تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے, آپ کی حکومت کی جو مہنگائی ہے, اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں انہوں نے جو ہے اس چیزیں اشیاء کو شرائط کی ہیں, اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی. میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی, اور مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی میں کمی لانے کے لیے, وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے, جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں, ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان, ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے,
لیکن چلیں کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی, انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے, عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. عباس ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے, بہت ایک اچھا طریقہ کار وضع کیا آپ نے. پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک تو پنجاب کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے جی, اس وقت بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے. آپ ہیلپ کر رہی ہیں, ارب روپے لگا رہی ہیں, لیکن کیا یہ بہتر ہو کہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے روزگار کے لیے اگر آپ کام کریں گی تو ہمیں مدد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہے؟ بڑا اچھا ہے یہ تو, لیکن یہ روزگار کو کریٹ کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں یہاں بیٹھ کے روزگار کریٹ کر سکتی ہوں. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے, اس کے لیے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اس کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اور اس کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا. بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی, ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہے, فائنینشیل اپرچونٹیز نہیں ہے. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. جب چیزیں موشن میں آئیں گی, جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا, تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں. ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے, میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی, جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی, کتنی وہاں پر جاب, اب میں ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا, اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے, آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے, ہم نے جو ٹیک سٹارٹ اپس ہیں ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جو پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں. تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز, اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈو ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کی حکومت کا, اور یہ فرسٹ امپریشن بھی ہے جس کا براہ راست یہ ملن کی حکومت کی گڈ گورننس پر آئے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے کافی چیزیں آتی ہیں, کنٹروورشل بھی ہے اس میں چیزیں, اس کو کیسے انشور کر رہے ہیں. اور نیولی جو رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے ہیں لیکن وہ اس پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, تو نیولی جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ وہ بھی آپ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے, ہم نے تو جو ابھی ایگزسٹنگ ڈیٹا تھا بسپ کا وہ اٹھایا ہے. ان کا بھی کیونکہ یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے, بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے, اس میں بہت ساری نیو ایڈیشنز بھی ہیں, تو ہم نے تو ان کا لیٹسٹ ڈیٹا اٹھایا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو نادرا کا ڈیٹا تھا جو پچھلے سال ہم نے اکٹھا کیا تھا, جن لوگوں کو فری آٹا تقسیم کیا گیا تھا, اس کو میں نے کمبائن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچے. لیکن وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. پنجاب کا ایک پورا سروے ہونا, جو ایک پاورٹی کا سروے ہے, وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے, کام ہو رہا ہے, ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, کس کو کیا چاہیے, وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے. وہ میرا ایونچوئل, اور اس کو ہم نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کا نام دیا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. کس کے لیے؟ یہ فرمائیے گا کہ یہی بیوروکریسی ہے جس پر بات کی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی, اب وہی بیوروکریسی آپ اس پروجیکٹ کو لے کر چلیں. تنقید برائے تنقید کی مجھے پرواہ نہیں ہے, ہم ہر وہ کام کریں گے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا.